عام طور پہ جب ہم ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف انگریزوں کے خلاف جنگ آتی ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ یہ جنگ تھی برابری کے لیے، اور اس جنگ کے اصل سپاہی کون تھے؟ ہندوستان کے کسان۔ چلیے آج انہی کی تحریکوں کی کہانی میں اترتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس پوری جدوجہد کے مرکز میں کیا تھا؟ ایک بہت ہی سادہ سا لیکن انتہائی طاقتور خیال کہ آزادی کی طرح برابری کا اصول بھی بہت اہم ہے۔ یہ صرف جملے نہیں تھے، آپ سمجھیے، یہ وہ آگ تھی جس نے لاکھوں کسانوں اور مزدوروں کے اندر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کی۔ لیکن یہ جو برابری کی جنگ تھی، یہ آخر لاکھوں ہندوستانیوں کے لیے دکھتی کیسی تھی؟ دیکھیے، یہ کوئی کتابی سبق تو تھا نہیں، یہ تو روزمرہ کی حقیقت تھی۔ کھیتوں کی دھول، قرض کا بوجھ اور زمیندار کا ظلم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر حقیقت میں یہ لڑائی لڑی کیسے گئی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آزادی کی ایک بہت وسیع لڑائی تھی۔ مطلب اس کا مقصد صرف انگریزوں سے سیاسی آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، نہ، اس کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری تھیں۔ اس پوری جدوجہد کی بنیاد ایک بڑے فلسفے پر تھی جسے کہتے ہیں انسان کی نجات۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھا ہر قسم کی غلامی سے آزادی، صرف انگریزوں سے ہی نہیں بلکہ اس جاگیردارانہ نظام سے جو کسان کی فصل چھین لیتا تھا، اس سماجی اونچ نیچ سے جو دلتوں کو کچلتی تھی، اور ہاں، اس معاشی استحصال سے جو مزدور کا خون چوستا تھا۔ تو یہ اصل میں سب کی لڑائی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ بغاوت کی یہ آگ بھڑکی کیسے؟ وہ کون سی چنگاریاں تھیں جنہوں نے پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف ایک شعلہ روشن کر دیا؟ یہاں تصویر بالکل صاف تھی۔ ایک طرف تھے زمیندار اور ساہوکار جنہیں برطانوی حکومت کی پوری حمایت حاصل تھی، اور دوسری طرف ہندوستانی کسان جو ناانصافی کی چکی میں پس رہے تھے۔ یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی معاشی پالیسیوں کا سیدھا نتیجہ تھا، جو کسانوں کو غریب اور بے بس رکھنے کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ اس ظلم کی چیخ ہمیں دین بندھو مترا کے مشہور ڈرامے نیل درپن میں سنائی دیتی ہے۔ پہلی بار پورے ملک نے سٹیج پر نیل کے کسانوں کا درد اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس ڈرامے نے صرف ایک کہانی نہیں سنائی، بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے سماج کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ آگ صرف ایک جگہ نہیں لگی تھی۔ بنگال کے کسانوں نے نیل کی زبردستی کاشت کے خلاف بغاوت کر دی۔ مہاراشٹر میں کسانوں نے زمینداروں اور ساہوکاروں کے ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، اور کیرلا میں مپلا کسانوں کی بغاوت وہ اتنی شدید تھی کہ انگریزوں کو اسے بے رحمی سے کچلنا پڑا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مقامی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پورے ہندوستان میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ لیکن صرف غصہ اور بکھری ہوئی بغاوتیں کافی نہیں تھیں۔ تحریک کو زندہ رہنے کے لیے ایک نئی شکل اختیار کرنی تھی۔ اب وقت تھا بغاوت سے تنظیم کی طرف بڑھنے کا، ایک منظم حکمت عملی بنانے کا۔ اس تحریک کا ارتقا دیکھیں، بڑا حیرت انگیز ہے۔ یہ 1859 کی نیل بغاوت جیسے مقامی رد عمل سے شروع ہوئی، پھر یہ مہاراشٹر کے بغاوت کی طرح علاقائی سطح پر پہنچی، اور آخرکار کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد 1918 میں پہلی بار ایک باقاعدہ تنظیم کسان سبھا کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اتر پردیش میں بابا رام چندر کی قیادت میں کسانوں نے اپنی پہلی سبھا یعنی اسمبلی قائم کی۔ پہلی بار کسان صرف مظلوم نہیں تھے، بلکہ ایک منظم سیاسی قوت بن کر ابھر رہے تھے، جس کا اپنا ایک پلیٹ فارم تھا اور اپنی ایک آواز تھی۔ اب تحریک ایک نئے اور فیصلہ کن دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ملک بھر کی مقامی جدوجہدیں آپس میں جڑیں اور ایک طاقتور قومی آواز بن جائیں۔ اور وہ تاریخی سال تھا 1936۔ اس سال کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسی سال اکھل بھارتیہ کسان سبھا کا قیام عمل میں آیا۔ اب کسانوں کی بکھری ہوئی طاقت ایک قومی تحریک میں ڈھل چکی تھی۔ اس نئی تنظیم نے اپنا اثر فوراً دکھانا شروع کیا۔ پہلا قدم پروفیسر این جی رنگا نے اٹھایا اور اس قومی سبھا کی بنیاد رکھی۔ پھر انہوں نے ایک ہوشیار قدم اٹھایا، انڈین نیشنل کانگریس کو کسانوں کے حقوق کا ایک اعلامیہ پیش کیا، جس سے آزادی کی بڑی تحریک پر دباؤ ڈالا گیا۔ اور آخر میں مہاراشٹر کے فیض پور اجلاس میں ہزاروں کسانوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ لیکن تحریکیں خود نہیں چلتی، انہیں چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔
تو آئیے اب ان رہنماؤں سے ملتے ہیں، وہ چہرے جنہوں نے زمین کی اس جدوجہد کو اپنی پہچان دی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام پروفیسر این جی رنگا کا ہے۔ وہ ایک ماہر حکمت عملی تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک ملک بھر کے کسانوں کے مختلف گروہ ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہوں گے، ان کی آواز سنی نہیں جائے گی۔ انہوں نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ ایک اور عظیم رہنما سانے گرجی تھے، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل عملی تھا۔ مثال کے طور پر 1938 میں جب مشرقی خندیش میں بارشوں نے فصلیں تباہ کر دیں اور کسان برباد ہو گئے، تو وہ صرف تقریریں نہیں کرتے رہے۔ انہوں نے جلسے کیے، جلوس نکالے اور کسانوں کو لے کر سیدھا کلیکٹر کے دفتر پہنچ گئے۔ یہ زمین پر رہ کر تبدیلی لانے کی بہترین مثال تھی۔ لیکن سانے گرجی کے لیے برابری کا مطلب صرف معاشی انصاف نہیں تھا۔ انہوں نے مل مزدوروں کو متحد کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کھیت اور فیکٹری کے مزدور کی لڑائی ایک ہی ہے۔ اور پھر پنڈھر پور کے وٹھل مندر کے دروازے دلتوں کے لیے کھلوانے کے لیے مرن ورت رکھ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی جنگ ہر قسم کی ناانصافی کے خلاف تھی۔ یہ انسان کی نجات کے فلسفے کا عملی مظاہرہ تھا۔ تو ان تمام بغاوتوں، تنظیموں اور قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان تحریکوں نے ہندوستان پر کیا دیر پا اثر چھوڑا؟ آئیے ان کی میراث کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ کسان تحریکیں اور برابری کا وہ اصول جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہیں جس پر جدید ہندوستان کی عمارت کھڑی ہے۔ ان کی جدوجہد کے بغیر آج کے ہندوستان کی کہانی بالکل مختلف ہوتی۔ اور یہ کہانی ہمیں آج کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ زمین، وقار اور برابری کے لیے کی گئی ان ابتدائی جدوجہد کی گونج آج کے ہندوستان میں ہمیں کہاں سنائی دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ چلیں آج ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مزدوروں کی تحریک کیسے شروع ہوئی اور کیسے پروان چڑھی۔ یہ کہانی ملوں کی چمنیوں سے شروع ہوتی ہے اور ایک ملک گیر جدوجہد تک پہنچتی ہے۔ لگتا تو بہت عام سا سوال ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے محنت، جدوجہد اور تنظیم کی ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ چھٹی ہمیں کسی نے تحفے میں نہیں دی، بلکہ اسے باقاعدہ جیتا گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 19ویں صدی کے آخر میں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں صنعت کا پہیہ گھومنا شروع ہوا تھا، اور اس تبدیلی نے ایک نئے طبقے کو جنم دیا، صنعتی مزدوروں کا طبقہ۔ ممبئی میں ٹیکسٹائل ملیں کھل رہی تھیں، پورے ملک میں ریلوے کا جال بچھ رہا تھا، آسام میں چائے کے باغات لگ رہے تھے، اور اس سب کے ساتھ جنم لے رہے تھے مزدوروں کے نئے مسائل، کام کے لمبے گھنٹے، بہت کم تنخواہیں اور خطرناک حالات۔ یہ سب عام بات تھی، اور انہی حالات نے پہلی بار منظم ہونے کی ضرورت پیدا کی۔ شروع میں تو یہ کوششیں بہت چھوٹی تھیں، مطلب مقامی سطح پر۔ کچھ لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں آواز اٹھا رہے تھے، لیکن سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ ایک بڑی متحدہ تحریک ابھی دور کی بات تھی۔ لیکن پھر اس بکھری ہوئی جدوجہد کو ایک دھاگے میں پرونے کے لیے ایک شخصیت سامنے آئی، ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف مزدوروں کو منظم کیا بلکہ انہیں پہلی اور بہت بڑی کامیابی بھی دلوائی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے نارائن میگھاجی لوکھنڈے کی۔ انہیں ایسے ہی ہندوستانی مزدور تحریک کا بانی نہیں کہا جاتا۔ ان کی ہی کوششوں کی وجہ سے مزدور ایک بکھری ہوئی بھیڑ سے ایک منظم قوت بننا شروع ہوئے۔ لوکھنڈے نے صرف آواز ہی نہیں اٹھائی، انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ 1890 میں انہوں نے بامبے مل ہینڈز ایسوسی ایشن بنائی، جو اس وقت کی پہلی مزدور تنظیموں میں سے ایک تھی۔ وہ سماجی انصاف کی تحریک، ستیہ شودھک سماج سے بھی گہرے متاثر تھے۔ اور پھر آیا وہ تاریخی دن 10 جون 1890، جب ان کی جدوجہد رنگ لائی اور مل مزدوروں کو اتوار کی ہفتہ وار چھٹی کا حق مل گیا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک چھٹی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ یہ پہلا ثبوت تھا کہ اگر مزدور اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ایک جیت نے مستقبل کی جدوجہد کی بنیاد رکھ دی۔ تو لوکھنڈے کی جیت نے ایک راستہ تو دکھا دیا تھا کہ تنظیم میں ہی طاقت ہے، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد ہندوستان میں صنعت کاری اور بھی تیز ہو گئی۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ چھوٹے مقامی گروپوں سے کام نہیں چلے گا، اب ضرورت تھی ایک ملک گیر آواز کی۔ تو تحریک کا پورا ڈھانچہ ہی بدل رہا تھا۔ جنگ سے پہلے کیا تھا؟ بکھری ہوئی مقامی کوششیں، اور جنگ کے بعد ایک بڑی منظم اور مربوط ملک گیر تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اب مزدوروں کے مسائل صرف ایک فیکٹری کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ بن رہے تھے۔ اور اسی ضرورت کے نتیجے میں 1920 میں وجود میں آئی آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس، یعنی AITUC۔
NM जोशी जैसी बड़ी शख्सियात इसमें शामिल थीं और इसके पहले सदर कोई और नहीं बल्कि अजीम कौमी रहनुमा लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने अपने पहले ही खिताब में एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि मजदूरों की जिद्दोजहद अलग नहीं बल्कि ये मुल्क की आज़ादी की बड़ी तहरीक का ही एक हिस्सा है, यानी मजदूरों के हुकूक की जंग और मुल्क की आज़ादी की जंग एक ही हैं। अब जब मजदूर तहरीक कौमी तहरीक से जुड़ गई तो उसमें नए ख्यालात और नज़रियात भी आने लगे, और इनमें सबसे अहम था सोशलिज्म का नज़रिया, जिसने तहरीक में एक नई जान डाल दी और इसे मज़ीद जारहाने बना दिया। सोशलिज्म का बुनियादी ख्याल क्या था? यही कि माशरे में सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं बल्कि मुआशी और समाजी बराबरी भी होनी चाहिए, यानी मजदूर सिर्फ बेहतर तनख्वाह ना मांगे बल्कि पैदावार के वसाइल में भी अपना हक समझें। इस नई सोच को आगे बढ़ाने वालों में श्रीपद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे नाम बहुत अहम हैं। इनका मकसद सिर्फ मुतालिबात मनवाना नहीं था बल्कि मजदूरों को नज़रियाती तौर पर मजबूत करना और ज़्यादा ताकतवर तंजीमें बनाना था। और उस नए जोश का नतीजा क्या निकला? तहरीक अपनी ताकत के उरूज पर पहुंच गई। पूरे मुल्क में ऐसी हड़तालें हुईं जिन्होंने बरतानवी हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दीं। इस ताकत की एक झलक देखनी हो तो ये आदत देखें। 6 महीने, जी हां, 1928 में मुंबई के मिल मजदूरों ने पूरी 6 माह लंबी हड़ताल की। ये मजदूरों के इत्तेहाद और अज़्म की एक ज़बरदस्त मिसाल थी। ज़ाहिर मजदूरों की ये बढ़ती हुई ताकत हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गई। वो इस मुनज़्ज़म कुव्वत से घबरा गए थे और इसे अपने लिए एक खतरा समझने लगे थे। तो एक तरह का अमल और रद्द अमल का चक्कर शुरू हो गया। एक तरफ रेलवे, जूट मिलों और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में हड़तालें हो रही थीं, तो दूसरी तरफ हुकूमत उनको कुचलने के लिए नए नए कानून बना रही थी। लेकिन हुकूमत के दबाव के बावजूद एक हकीकत नहीं बदली, वो ये कि मजदूरों की ये लड़ाई मुल्क की आज़ादी की बड़ी लड़ाई को मजबूत कर रही थी। ये उसका एक अहम और लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि कैसे एक छोटी सी मांग यानी इतवार की छुट्टी एक ऐसी ज़बरदस्त तहरीक बन गई जिसने ना सिर्फ मजदूरों के हुकूक की जंग लड़ी बल्कि एक मुल्क की आज़ादी की तारीख का रुख मोड़ने में भी मदद की। ये एक सोचने वाली बात है। इस जिद्दोजहद का असल मरकज़ था छूत-छात का निज़ाम, यानी मुआशरे के एक बड़े हिस्से को नापाक समझकर उनसे दूरी इख्तियार करना। तो हकीकी मसावात के लिए इस ज़ात-पात के निज़ाम को जड़ से उखाड़ना सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली एक दिन में तो नहीं आ सकती थी, ठीक है ना? तो मुल्क गिर तहरीक बनने से बहुत पहले कुछ अहम शख्सियात ने इस निज़ाम को अपने अपने तरीकों से चैलेंज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस्लाह के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते थे। एक तरफ थे शाहू महाराज, जिन्होंने माशी आज़ादी पर जोर दिया, ज़ात-पात से जुड़ी पेशावराना पाबंदियों को ही ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अखलाकी और समाजी सतह पर लोगों को समझाने की कोशिश की। इन इब्तिदाई कोशिशों ने एक ऐसे लीडर के लिए मैदान तैयार किया जिसने इस पूरी जिद्दोजहद का रुख ही बदल दिया, और वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। वो एक ऐसा मुआशरा चाहते थे जिसकी बुनियाद 3 स्तूनों पर हो: आज़ादी, मुसावात और भाईचारा। और उन्हें यकीन था कि ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक ज़ात-पात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न कर दिया जाए। और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर नारा दिया: तालीम हासिल करो, मुनज़्ज़म हो जाओ और जद्दोजहद करो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पूरा एक्शन प्लान था जो आज भी लोगों को मुतासिर करता है। तो अब देखते हैं कि ये विजन, ये नारा ज़मीन पर कैसे एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा एहतजाज और तंजीम साजी का आगाज़ किया। इनकी तहरीक ने बहुत जुरतमंदाना इक़दामात से ज़ोर पकड़ा, जैसे 1924 में बहिष्कृत हथकारिनी सभा बनाई, फिर 1927 में अवामी तालाब से पानी हासिल करने के हक के लिए महाड़ सत्याग्रह किया, और 1930 में मंदिरों में दाखिले के लिए पुरम एहतजाज किए। और उसी चौदार झील के एहतजाज में एक और बहुत ही अलामती काम हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अब ये सिर्फ एक किताब जलाने का अमल नहीं था, ये उस सोच को चैलेंज करना था जो सदियों से अदम मुसावात को सही ठहराती आई थी। तो अहम बात यह है कि वो मीडिया की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपनी तहरीक को आवाज़ देने, लोगों को तालीम देने और मुनज़्ज़म करने के लिए एक नहीं बल्कि कई अखबारात कायम किए।
डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि सिर्फ एहतजाज काफ़ी नहीं है। अगर तब्दीली को पायदार बनाना है तो उसे कानून और सियासी निज़ाम का हिस्सा बनाना होगा। इसलिए उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा। ये एक बहुत वाज़ेह सफ़र को दिखाता है, समाजी सरगर्मी से सियासी ताकत की तरफ। पहला कदम, मजदूरों के हुकूक के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। फिर इससे आगे बढ़कर 1942 में एक कौमी प्लेटफॉर्म बनाया और आखिरकार मुल्क के आइन की मौमार बने, जिसने तब्दीली की बुनियाद ही रख दी। उनके काम ने सिर्फ कवानीन ही नहीं बदले, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के लिए एक नया रूहानी और समाजी रास्ता भी पेश किया। उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा अवामी कदम एक रूहानी फैसला था। 1956 में उन्होंने अपने लाखों पैरोकारों के साथ बुद्ध मत को अपनाया। उनके नज़दीक ये एक ऐसे मजहब की तरफ जाना था जो इस इंसानियत और मसावात की बात करता था जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो अहम नुक्ता ये है कि उनकी मिरास किसी एक मैदान तक महदूद नहीं है। ये समाजी, सियासी और रूहानी इस्लाहात का एक गहरा संगम है, जिसने समाजी मुसावात को एक बुनियादी हक बनाया, सियासी तंजीमें कायम की और आइन के जरिए इम्तियाजी सुलूक को ख़त्म किया। ये पूरी तारीख बताती है कि मसावात की जदोजहद जदीद हिंदुस्तान की तामीर का एक बहुत ही नुमाया और लाजमी हिस्सा है, और ये हमें गौर करने के लिए एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाती है।